السلام علیکم ناظرین، ڈارک ویو کے پلیٹ فارم سے میں الفت مغل ہوں۔ آج کچھ اہم ترین ایشوز پر ہم آپ کے سامنے ڈسکشن رکھیں گے۔ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیچھے دراصل کون سی قوتیں ہیں، کس کا ہاتھ ہے؟ افغانستان کے جو مہمان تھے ہمارے پاس، جو افغان شہری ہیں جو پاکستان میں مہمان کے طور پر مقیم تھے، ان کے خلاف ان کی وطن واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے جانے والے ہیں اور کس طرح سے اس کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کیا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں اس طرح کے حالات میں کیا ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام لیڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھیں؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ان حالات میں رہائی ملکی مفاد میں ہے یا پھر نہیں؟ ٹھیک ہے، معاملات چل رہے ہیں، چلتے رہنے چاہیے۔ کیا اصل چیزیں کیا ہیں، اس پر کچھ ہم آپ کے سامنے ڈسکشن رکھیں گے۔ اس وقت ملک میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، اور جعفر ایکسپریس ٹرین جو تھی اس کو جو یرغمال بنایا گیا، اس کے جو سوار تھے، جو اس میں لوگ مسافر تھے، ان کو کچھ کو شہید کیا گیا، کچھ کو کڈنیپ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو آپریشن لانچ کیا پاکستان کی مسلح افواج نے، اور بڑا سکسیسفل آپریشن تھا۔ پھر اس کے بعد کے پی اور بلوچستان اس وقت مکمل طور پر اگر ہم کہیں کہ دہشت گردی کی زد میں ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کے ہینڈلرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانستان، انڈیا اس کا ہیڈ کوارٹر بنے ہوئے ہیں اس وقت جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور پاکستان اس طریقے سے آواز نہیں اٹھا رہا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی حکومت اس شد و مت کے ساتھ اقوام عالم کے سامنے یہ دو مدعے نہیں اٹھا رہی کہ افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور افغانستان کی پشت پناہی انڈیا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے نام کے مسلمان طالبان، لیکن اس وقت وہ ہندو بنیا کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اور جس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کلبھوشن یادو جو کہ ایک دہشت گرد کے طور پر مبارک حسین پٹیل کے نام سے وہ کئی عرصے تک بلوچستان میں دہشت گردی کی تربیت دیتا رہا، کرائے کے قاتل تلاش کر کے لوگوں کو شہید کرواتا رہا، دہشت گردی کے واقعات کرواتا رہا، بالآخر اس کو ٹریس آؤٹ کیا گیا۔ تو جو اقوام عالم ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ جو عالمی عدالت انصاف ہے، کلبھوشن یادو نے جتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کروائے، جتنے بم دھماکے کروائے اور جتنے خودکش حملے کروائے، کیا عالمی عدالت انصاف کو نظر نہیں آتا کہ کلبھوشن جیسے عالمی دہشت گردوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی ضرورت نہ ہو؟ یہ دوہرا معیار ہے دنیا کا، اور پاکستان اس وقت کئی ایک مسائل اور مشکلات کا شکار ہے۔ اب حکومت نے ادراک کیا ہے کہ ان مسائل اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ جو افغان پناہ گزین یہاں پر تھے، جو مختلف حالات کی وجہ سے یہاں پر آئے اور ہمارے مہمان کے طور پر یہاں پر رکے، اور سالہ ہا سال سے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو ہم نے اپنا مہمان بنا کر عزت و احترام دی، وہی دہشت گردی کے متعدد واقعات میں ملوث ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے افغان شہری ہیں وہی دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن یہ بھی طے ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ متعدد جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں انہی افغان شہریوں کا ہاتھ ہے۔ یعنی کہ جو جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے ملزمان ہیں، ان کے ہینڈلرز یا ان کا نیکسس جو تھا وہ افغانستان میں تھا۔ افغانستان پھر را کے ساتھ مل کر یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں بھی افغان شہریوں کا ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ تو ایسے میں وفاقی حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اب جو افغان شہری ہیں ان کو واپس اپنے ملک جانا ہوگا۔ جس طریقے سے ایران نے افغانستان کے سفیر کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارے لوگ ہیں، یہ جہاز بھرو اور یہاں سے نکلو، کک آؤٹ کیا انہوں نے۔ ہمیں بھی اب کسی قسم کی چوں چراغ کے بغیر یا کسی قسم کی لگی لپٹی کے بغیر افغانستان کے شہریوں کو عزت و احترام کے ساتھ یہاں سے واپس بھیجنا ہوگا۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مفادات یا اپنی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے پاکستان کے مفادات کو دیکھیں، اور کسی ایسے دہشت گردوں کے یا پھر جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کی حمایت کی بجائے دیکھیں افغان شہری یہاں پر رہے، ظاہر ان کا ملک ہے، انہیں اپنے ملک میں واپس جانا ہے نا۔ ہم نے ایک عرصے تک ان کی مہمان نوازی کی، کیوں پاکستان تحریک انصاف
افغانستان کے ان شہریوں کو ہمیشہ کے لیے پاکستانیوں پر مسلط کرنا چاہتی ہے. جو ان کی سرزمین ہے، جو ان کا وطن ہے، وہ اپنے وطن جائے. پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہماری مٹی ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، ہم اس کے وارث ہیں. جو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئے، مہمان ہوتا ہے، ایک دن اسے واپس جانا ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اس غلط مطالبے سے پیچھے ہٹے کہ ان کو واپس بھیجنے میں کچھ معاملات ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ افغانستان کے شہریوں کو واپس جانا چاہیے. اور میری اطلاع کے مطابق وفاقی حکومت نے چاروں صوبوں کے ساتھ، تقریباً کے پی اس میں زیادہ تعاون نہیں کر رہا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب حکومت تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی وفاقی حکومت کی جانب سے ان شہریوں کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہوگا تو افغان شہریوں کے انخلاء کے لیے یہاں پر اقدامات کیے جائیں گے، ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا. اب آخری ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے دہشت گرد ایک ہو گئے ہیں، جس طریقے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید داعش کا بھی اس میں عمل دخل اور رول ہے، اور داعش اس میں اچھا خاصا اپنا رول پلے کر رہی ہے. تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو اتنا بڑا خلا آیا ہوا ہے، جو اتنا بڑا گیپ آیا ہوا ہے، اس کو پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی لیڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھے. کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو پے رول پر رہا کیا جائے، اور وہ بھی کسی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، بیٹھے ایک ہوں جیسے ضرب عزم شروع کیا تھا اور رد الفساد اور اس طرح کے جو آپریشن ہم نے لانچ کیے تھے. کیا ضروری ہے کہ ان دہشت گردوں کا کما کیا جائے اور ان دہشت گردوں کی جو کمین گاہیں ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ کیونکہ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھے گی، یہ ہمارے اندر نفاق، یہ ہمارے اندر تفریق اور زیادہ بڑھے گی. اب یہ فیصلہ کرنے والوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں، میں تجویز دے سکتا ہوں، یہ جو لوگ طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ کل تاریخ کو جواب دیں، شاید وہ اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، ہم اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، میں ایز اے قلمکار تاریخ کو جواب دے ہوں، میں اپنی نسلوں کو جواب دے ہوں کہ میرا کیا رول تھا، کیا میں نے بتایا، کیا میں نے بات کی، کیا میں نے اپنے قلم کی سیاہی کا وہ حرمت کو قائم و دائم رکھا یا نہیں رکھا. جو لوگ جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تاریخ کو جواب دے ہیں کہ کیا ان کا اپنا کوئی مفاد، ان کا اپنا کوئی لالچ، ان کی اپنی کوئی ذاتی غصہ، انات، یہ چیزیں اس میں آڑے آ رہی تھیں، یا پھر نہیں، وہ جو کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے. اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کیا عمران خان کے پیرول پر رہائی اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی تفریق کو ختم کرنے کا سبب بن سکتی ہے یا نہیں. عمران خان کا جیل میں رہنا ضروری ہے، اور باقی جو حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے، جس طرح کے سب معاملات چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب تک پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گی، ہمارے اندر یہ جو دراڑ ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ بڑھتی جائے گی. کیونکہ یہ سیاسی پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے کہ ہم اب ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اتنی نفریق اور نفرت آ چکی ہے ہمارے اندر کہ معذرت کے ساتھ کہ ہم بعض مذہبی امور کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، میرے لیڈر نے جو کہا، مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، جناب میاں محمد شہباز شریف جو کر رہے ہیں وہ سب سچا ہے، ان سے بہتر کوئی کام نہیں کر سکتا. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بلاول بھٹو زرداری اور حسن زرداری کا تو کردار ہے، یہ سارا کچھ انہی کی وجہ سے، تو یہ ساری جو بزم سجی ہوئی ہے یہ انہی کی بدولت ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایم کیو ایم، چلو ایم کیو ایم کے کچھ معاملات دوسرے ہیں، ان کے تو جو حمایتی ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے بیچارے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بولیں گے تو پھر معاملات، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، تھوڑا کچھ خود بھی سوچا کریں، ساری باتیں ہم پہ نہ ڈالا کریں. بہرحال ایم کیو ایم کے حمایتی بول نہیں سکتے. عمران خان یا مولانا فضل الرحمان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب کا اسٹانس ہے وہ ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان کے حمایتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کھڑا ہوا ہے، عمران خان کھرا لیڈر ہے، عمران خان سچا لیڈر ہے، عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے لیکن عمران خان جھکنے کا نام نہیں لے رہا. ہر بندہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ کسی کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. بھائی خدا کے واسطے، یہ 25 کروڑ زندہ انسانوں کا ملک ہے، یہ ہم پر اللہ رب العزت کی ایک خاص عنایت اور رحمت ہے. اس کی قدر کریں، آزادی کی قدر کریں، اپنے ذاتی معاملات کو پیچھے رکھیں، ملک کو آگے رکھیں. ماضی کی غلطیاں آپ کے سامنے ہیں، اگر ہم بھی وہی غلطیاں دہرائیں گے تو پھر تاریخ ہمیں انہی کٹہروں میں کھڑے کرے گی جہاں پر پہلے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر جو زندہ لوگ یا جو بچ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی مرضی کہ ان کو جس انداز میں یاد کریں. میرے خیال میں غصہ، اناد اور ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھیں، اور ٹھیک ہے فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن ایک ٹیبل پر بیٹھے. ہمارے اندر اتنی تفریق ہو چکی ہوئی ہے، دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں.
APS کے بعد بھی تو ہم بیٹھے نا, ثانیہ APS کے بعد وہی عمران خان دھرنا ختم کر کے APC میں بیٹھے ہوئے تھے. اب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر کیوں APC میں نہیں بٹھایا جا سکتا؟ فیصلہ عدالتوں نے کرنا, جو کیسز ہے وہ چلتے رہیں. دیکھیں نا, کچھ FIR سچی ہوں گی, زیادہ تر جھوٹی ہیں. میرے خیال میں یہ ملک سب سے اہم ہے, اس ملک نے ہمیشہ رہنا ہے. خدا کے لیے سمجھداری کا مظاہرہ کریں, وقت کی نزاکت کو سمجھے. لیڈر یا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو وقت کی رفتار پہ نظر رکھتا ہے, اور معذرت کے ساتھ اس وقت ہماری وقت کی رفتار پہ نظر نہیں ہے. چیزیں ہمارے ہاتھ سے سرکتی جا رہی ہیں اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک المیہ سے کم نہیں ہے یہ چیز. ہمیں چیزوں کا ادراک کرنا ہے. قوم متحد رہے. ہم اپنی مسلح فوج کے ساتھ ہیں, ہم اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت براہ راست دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, روز جن کی لاشیں گر رہی ہیں, روز جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں. لیکن سلام ہے ان ماؤں کو کہ جو آج بھی پاکستان کے سبز لالی پرچم کو چھکنے نہیں دے رہی, بلکہ ان کے سپوت اس سبز لالی پرچم کو بلند کیے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذات کی قربانی دے کر ایک براڈ پراسپیکٹس میں دیکھیں, کیونکہ یہ ملک ایک بہت بڑا مقصد ہے, اور ہمیں اللہ رب العزت اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی, لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو ہے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.